بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی. 52% آبادی کا حصہ اگر پوری طرح کنٹریبیوٹ نہ کرے تو ظاہر ہے اس طرح کے آؤٹ کم نہیں آ سکتے، نہ وہ پروڈکٹیوٹی رہ سکتی ہے، نہ وہ ایسنس آ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ تنوع جو آنا چاہیے وہ آ سکتا ہے، خاص طور پہ اگر وہ 52% آبادی جو ہے وہ عورت ہو، کیونکہ عورت کے مزاج سے نکلی ہوئی چیزوں میں ظاہر ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور وہ ڈائیورسٹی لائے بغیر کچھ بھی ایسا ہے جو مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اس علاقے میں، ساؤتھ ایشیا میں سارے میں اور پاکستان میں خصوصی طور پہ عورت کو اس لیول تک لبریٹ کرنے میں، اب یہ لبریٹ کرنا بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی کنٹروورشل لفظ ہو، اس لیول تک آزاد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ لیجیٹیمیٹ لمٹس کے اندر فل کنٹریبیوشن اپنا دے اور اپنی لائف کو، ٹیلنٹ اور ایموشنل لائف کو آپٹیمائز کر کے پوری طرح جی بھی سکے، جس کے نقصانات ہو رہے ہیں. اس دفعہ جو عورتوں کا عالمی دن ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ریولوشن کے ذریعے یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. آج ہم نے 2 ایسی خواتین کو، عورتوں کو مدعو کی ہے جو دونوں اکمپلشڈ ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج وہ ایک ڈیجیٹل ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھی اس معاملے میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ہیں، میرے رائٹ پہ ہیں ہنا ناصر. آپ ہیں، میں آپ کا ڈیزگنیشن یہاں سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ غلطی نہ کروں. آپ ہیں ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ پی ایس، اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی، کیبنٹ ڈویژن، گورنمنٹ آف پاکستان. ان کے ساتھ ہیں مس شمامہ ارباب. آپ ہیں چیئر پرسن آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز پیسٹیک. ویری وارم ویلکم. آپ سے انعام سٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ مسئلہ اڑا ہوا ہے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں آج اس امپورٹنٹ ڈے پہ اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے کا موقع دینے کے لیے. مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ مسئلہ ایک نہیں ہے، اور ہم لوگ ہر سال صرف ایک دن ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ویمنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جو کہ کافی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں مینشن کیا کہ 50% وچ از ہاف، کمپلیٹلی پاپولیشن کا آدھا ہے. اگر آپ اس کو اپرچونیٹی نہیں دیں گے، آپ اس کو پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے، اس کو نوکری کرنے کا موقع نہیں دیں گے، اس کو کمانے کا موقع نہیں دیں گے، گھر میں بند کر کے رکھیں گے، آپ کیسے ایز این اکانومی گرو کریں گے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پچھلے 70 سال میں کیوں نہیں آگے بڑھ سکے. کیا اس کی مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے 50% پاپولیشن کو لٹرلی گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہے؟ سو دیٹس ون تھنگ جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے آج کے دن میں. دوسرا اینگل جس کو میں آج چاہتی ہوں کہ ہم ڈسکس کریں کہ آفیسز میں، ورک پلیس پہ، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ملٹی نیشنلس ہوں، لوکل ہوں، پرائیویٹ ہوں، پبلک ہوں، ساری آرگنائزیشنس میں میرا خیال ابھی بھی یہ ہے کہ 2023 میں ہونے کے باوجود بھی ہم عورتوں کو ان کے رائٹس نہیں دے رہے. ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں، سیم تنخواہیں نہیں ملتی، پروموشن کے رائٹس نہیں ملتے. اور جب یہ چیزیں بیسکس پوری نہیں ہیں تو آپ کل کو کیوں شکایت کرتے ہیں کہ عورتوں کو آفس میں نظر نہیں آتی، زیادہ خواتین ہیں نہیں؟ آپ کیسے پوری کریں گے جب آپ سیم رول پہ ایک بندے کو آپ پیسے دے رہے ہیں 50,000، اسی رول کے اوپر آپ عورت رکھتے ہیں تو آپ اس کو دیتے ہیں 20,000 روپے. سو وہ ورک پلیس ایٹماسفیئر ہم نے کنڈیوسو بنانا ہے، اس قابل بنانا ہے کہ عورتیں وہاں پہ کام کر سکیں، اور ان کے جو مرد حضرات ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ اپنی عورتوں کو کمفرٹیبلی، آرام سے، بغیر کسی پریشانی کے دفتر جانے کی، یونیورسٹی جانے کی، اسکول جانے کی اجازت دے سکیں. ٹھیک ہے شمامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ انٹرپرینور بھی رہی ہیں، غالباً ابھی بھی ہیں، کہ اگر رینڈم سلیکشن کے بیسس پہ 50 عورتیں اٹھائی جائیں اور 50 مرد اٹھائے جائیں، تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ڈیو ٹو ہسٹری اور جس طرح کلچر چل رہا ہے، وہ مرد جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں عام طور پہ. تو ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کرنا کمرشل آرگنائزیشنز کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہم پلہ عورت ہوتی ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، تب وہ ہمارے ہم پلہ آ سکتی ہے. مرد جو ہے نسبتاً ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے، ویک بیک گراؤنڈ سے، اور کم پڑھے لکھے ایجوکیشن کے ساتھ بھی پرفارمنس میں بیکاز آف دا سوشل ریزن. تو اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟
جو آپ نے بات کی ہے نا یہ بہت بڑا فیکٹ ہے، اٹس اے سیڈ فیکٹ آلسو، کیونکہ خواتین کا جو وہ اس لیول پر اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کا ایکسپوجر بے انتہا کم ہے، اور وہ ایکسپوجر جو کم ہے اس کے پیچھے کلچرل ریزنس ہیں. ابھی اس سے پہلے جب ہم لوگ ڈسکشنس کر رہے تھے تب بھی میں نے یہ بات سامنے لے کر آئی کہ ہمیں سب سے پہلے ریلیجن اور کلچر کو آپس سے سپریٹ کرنا ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں کہ یہ ہمارا ریلیجن الاؤ نہیں کرتا عورتوں کا ایکسپوجر یا باہر نکلنا یا چار دیواری سے باہر نکلنا، یا ہمارا کلچر یا ہمارا ریلیجن اور کلچر دونوں کا ہم فرق نہیں کر سک رہے. سو دس ہیز ٹو بی ویری کلیئر ان ایوری بڈیز مائنڈ کہ ہمارا ریلیجن انکریج کرتا ہے خواتین کا باہر نکلنے کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ لیڈی آف اسلام، وہ اسٹیپ آؤٹ کیا، وہ باہر نکل کے کام کرتی تھی شانہ بشانہ، رائٹ. سو یہ کلچر ہے جو رکتا ہے. اس کلچر کی وجہ سے ہم اس کلچر کے ہاسٹیجز بنے ہوئے ہیں سارے لوگ. تو اس کلچر کو بدلنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بدلنا ہے، ہم نے بات کرنی ہے اس کے اوپر. اور جیسے کہ ہنا نے مینشن کیا کہ ان کو رائٹس نہیں ملتے. دیکھیں رائٹس نہیں ملتے، یہ ہم بار بار جب بتاتے ہیں خواتین کو کہ آپ کے رائٹس آپ کو نہیں مل رہے، آپ کے رائٹس آپ کو نہیں مل رہے، تو آپ ان کے اندر فرسٹریشن زیادہ کر رہے ہیں. وہ رائٹس روک کے کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ رائٹس کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز ہیں. اگینسٹ دوز رائٹس دیر از اندر جینڈر جس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، ان کو ہم نہیں بتا رہے. ہم مرد حضرات کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی یہ ڈیوٹیز ہیں ٹورڈز دا ویمن آف یور فیملی، ٹورڈز دا ویمن آف یور سوسائٹی، ٹورڈز دا ویمن آف یور آفس. وہ ہم ان کو نہیں بتا رہے ہوتے. تو جب ہم اپنے مرد حضرات کو جب تک ایجوکیٹ نہیں کرتے، ہم خواتین کا فیٹ بدلنے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے. یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو عورت پڑھ کے ڈاکٹر بن کے یا 16 سال پڑھ کے بچے پیدا ہونے کے بعد گھر میں کرتی ہے، تو فیملی کو جو ریز کرنے میں، ہم کہتے ہیں کہ کوریا نے اس لیے ترقی کی کہ ہیومن ریسورس میں انہوں نے ایجوکیشن میں بہت زیادہ انویسٹ کیا، اور اس کے بعد ورٹیکل گروتھ ہوگی ان کی بجائے کوئی کرنے کے. تو وہ جو پڑھی لکھی عورت گھر میں بچے ریز کر رہی ہے، وہ ایک طرح کی ڈیوٹی ہے نا. وہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں ایسے کہ ایک ہم سنتے ہیں کہ جی پڑھائی کر کے تو ضائع کرتی. ڈو یو تھنک کہ وہ کام آ رہی ہوتی ہے بجائے ضائع ہونے کی؟ دیکھیں وہ کچھ ایسا کام ہے کہ جو وہ اکیلی اس کی رسپانسبلٹی لے لیتی ہے. دیکھیں پیدا کرنا تو چلو اس کی طرف سے ایک رسپانسبلٹی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. اس کی جو باقی تربیت، اس کی پرورش، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رسپانسبلٹی لے رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پے بھی کرنا چاہیے ہسبینڈ کو اپنی بیوی کو. جب وہ اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے وہ پے کر سکتا ہے. شی کین آسک فار پیمنٹس وچ مینس دیٹ دس از ناٹ ہر فل رسپانسبلٹی، اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی آف دا ہسبینڈ آلسو. اس کیس میں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ بڑی تربیت کا پارٹ تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹل رسپانسبلٹی خاتون کے حصے میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جس کے لیے اس کو ہم نے پریپیئر کیا ہوا ہے. دیکھیں ہم لوگ اپنی اولادوں کو ورلڈ کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، ہم ان کو ایک خاص کام کے لیے نہیں پریپیئر کر رہے. انہوں نے بچے بھی ریز کرنے ہیں، ہم لوگوں نے بھی کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے آگے گروتھ بھی کرنی. وہ بچوں کی نیڈ ایک خاص ٹائم پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. دے ڈونٹ نیڈ یو اینی مور. پھر آپ لوگ لاسٹ ہوتے ہیں. سو وہاں پر یہ جو باقی کہتے ہیں نا باقی کمپنیز ہیں، جتنے باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے آ کے مل کے کام کرنا ہے، تب یہ چیز آگے جائے گی. ورنہ آپ کی جو ہم کہتے ہیں نا مور دین 50% ہے، وہ پاپولیشن یوز لیس ڈپریس ہو کے رہ جائے گی. اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے کارپوریٹس ہیں، جتنی گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں، جتنی بھی کمپنیز ہیں جو خواتین کو ہائر کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز ایسے بنائیں کہ وہ خواتین کے اس ٹائم میں، لائف کا جو یہ ٹائم ہے ان کا، ان کو اکوموڈیٹ بہترین طریقے سے کر سکیں. اور گلوبلی اکوموڈیٹ ہو رہی ہیں تو ہمارے ملک میں بھی اکوموڈیٹ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے مجھے کہ آپ گورنمنٹ کے ایک انسٹیٹیوشن کے لیے بھی جس میں یہ ہے سارا، ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ عورتوں کے لیے بیسٹ پروفیشن سمجھے جاتے تھے. کوشش کرتی تھیں عورتیں، خواتین کے ڈاکٹر بنیں، یا جو ڈاکٹر نہیں تھی بن سکتی پھر وہ کالجز میں لیکچرر وغیرہ. یہ بڑا کامن آبزرویشن ہے، اور ابھی بھی ہیں، ویسے وہ ابھی بھی بہترین پروفیشن ہیں وہ عورتوں کے لیے. اب نئے آج کے دور میں، ہم ڈیجیٹل دور میں، کچھ ایسے پروفیشن ہیں جو عورتوں کے لیے بہت سپل ہیں یا بڑے سوٹیبل ہیں، یا جس میں وہ مطلب جس میں ان کی بینگ اے جینڈر عورت کو سمجھ کے صلاحیت زیادہ کھول کے سامنے آ سکتی ہے.
تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. اس بار کا جو ہمارا ویمنس ڈے کا تھیم ہے جس کے اندر ہے ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اور ساتھ ہی ہے ڈیجٹ آل. آپ اس کو ڈیجیٹل بھی بلا سکتے ہیں اور ڈیجٹ آل بھی بلا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی اور انوویشن میں خواتین بہت کم ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خواتین اگر جاتی بھی ہیں تو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ یا ڈاکٹر بنے گی یا نرسنگ کی طرف جائیں گی یا پھر ایجوکیشن سیکٹر میں جائیں گی. میرا آپ سے کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ ایسا کیوں تھا. اگین ہم مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں اس لیے تھا کہ سیف انوائرمنٹ. میں بالکل ادھر ہی آئی تھی. مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یہ جو پروفیشنز ہیں یہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں ایک کلوزڈ انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے. جیسے اسکول ہو گیا, بچوں کو پڑھانا ہے, خواتین ٹیچرز ہوں گی جو موسٹلی پڑھا رہی ہوتی ہیں. ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں پھر بھی ایک رسپیکٹیبل انوائرمنٹ میں. لوگ ڈرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ڈر ہے, فیئر ہے لڑکیوں کے والدین کے اندر. آج سے نہیں ہے, یہ پچھلے 4-5 ڈیکیڈ سے یہی چل رہا ہے کہ ہم اپنی عورت کو باہر کیسے بھیجیں, بزنس کیسے کرے گی, وہ ڈور ٹو ڈور جاب کیسے کرے گی, یا فائنینس کی نوکری, جو کوئی ایسی نوکری جس کے اندر آپ کو سیٹ سے اٹھ کے کہیں جا کے کام کرنا ہے, وہ کیسے کرے گی. دور کی بات نہیں کرتا, میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں. میں نے MBA کرنا تھا, میرا بیک گراؤنڈ ہے ایبٹ آباد سے, میں نے میری ساری اسکولنگ ہوئی ایبٹ آباد میں. ایبٹ آباد کے تو بڑے آئی مین ایمنسیپیٹڈ لوگ ہیں, میں نے دیکھے زیادہ تر. ایبسلیوٹلی. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں مائنڈ سیٹ کی. مائی فادر از اے ڈاکٹر, سو میں آپ کو کسی ان پڑھ بندے کی ایگزامپل پھر بھی نہیں دے رہی. میں نے MBA کے لیے سلیکشن کرنی تھی, تو میرے والد صاحب نے ریکمنڈیشن دی کہ آپ فائنینس میں MBA کریں. تو جو فائنینس کا شوق نہیں تھا, اچھے نمبر بھی نہیں آتے تھے فائنینس میں, میں نے ان سے کہا کیوں فائنینس. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ جو مارکیٹنگ کی نوکری ہوتی ہے نا, وہ گیٹ پہ جا کے چیزیں سیل کرنے کی بھی نوکری ہو سکتی ہے, وہ باہر لوگ عجیب سے ہیں. اینڈ دس از اے مائنڈ سیٹ آف اے فادر آف اے گرل جو MBA کر رہے ہیں, اور دیٹس اے پرسن جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی. میں خود باپ ہوں بیٹی کا, بیٹیوں سے کچھ محبت تھوڑی زیادہ بھی ہوتی ہے, یہ بھی تو ماننا پڑے گا آپ کو. وہ بالکل ہم ایک الگ طرف چلے جائیں گے, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمیں بیٹھ کے ایک اور ڈسکشن کرنی چاہیے, اور میں بالکل اس حق میں ہوں کہ ریلیونٹ ٹاپک ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں پروفیشن کی چوائس کا. ڈاکٹر اور ایجوکیشن والے سیکٹر میں لڑکیاں اس لیے جاتی تھی اور آج بھی جاتی ہیں کیونکہ سیکیورٹی ہے وہاں پہ. ہم نے کیوں اپنا باقی انوائرمنٹ سیکیور نہیں بنایا کہ ہماری عورتیں, آپ نے جب اپنی بیٹی کو بھیجنا ہے تو آپ کنسرنڈ ہوں گے, کنفیوزڈ ہوں گے. اب یہ کوشچن کا دوسرا پارٹ تھا کہ واٹ آر دا پروفیشن جس میں عورتیں فلرش کر سکتی ہیں. سو دو حصوں میں ابھی کی جنریشن کو اسپلٹ کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, زیادہ پڑھے لکھے ہیں, یونیورسٹی گریجویٹس ہیں فار ایگزامپل, وہ عورتیں جو یونیورسٹی سے کے سائیکل سے نکل کے آئی ہیں. دوسری سائڈ پہ وہ عورتیں جن نے کوئی پڑھائی نہیں کی, یا 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں پڑھی ہیں. سو آپ کو دونوں کو الگ الگ حصوں میں بریک کرنا ہوگا. آج کے دن میں آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں, آپ کی ایکول پرفارمنس ہے خواتین کی اور جو میل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی. ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, کوئی سیکٹر پک کر لیں. سو میں آپ کی بات سے یہاں پہ ڈس ایگری کروں گی کہ ناؤ آج کے دور میں کوئی پروفیشن جینڈر اسپیسیفک ہے ہی نہیں. جب گائنوکالوجسٹ بندے بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی اسپیشلائزیشن ایسی نہیں ہے جو عورتیں نہ کر سکیں, اور کوئی چیز ان کو روکتی نہیں ہے انٹل انلیس وہ کوئی ہیوی ویٹ لفٹنگ کا کام ہے جو آپ کو فزیکلی آپ کو تھوڑا سا ریسٹرکشن ہے آپ کے اوپر, آپ نہیں کر سکتے وہ اتنا ہیوی لفٹ. ادروائز دیر از نو ریسٹرکشن واٹس ایور. خواتین کیونکہ جرنلی کیئر ٹیکرز ہوتی ہیں, جرنلی کریٹو زیادہ ہوتی ہیں. سو وہ خواتین جو کہ گھروں میں ہیں فار ایگزامپل, جن نے کوئی پڑھائی نہیں کی, وہ تھوڑی سی موبائل, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر کی نو ہاؤ حاصل کر کے یہ جو ہینڈی کرافٹس ہیں, گھر میں بیٹھ کے جو چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں جس کے اندر وہ کچھ بنا کے بیچ سکتے ہیں. سو اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر, اسکل کے اوپر سکھا لیں 1-2 مہینے 3 مہینے کی ٹریننگ کر کے, تو وہ اپنے گھر کے لیے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح جو انہوں نے ذکر کیا نا ابھی کہ خواتین کو ایسی جگہ پر جابس ہوتی ہیں, اتنی ان کو اس لیول کی جابس نہیں ملتی, اور جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جب وہ بچے پیدا کرتی ہیں اور ان کی جب پرورش کرتی ہیں تو پھر کیا کیا. دیکھیں یہاں پر وہ بات آ جاتی ہے ایکوٹی کی, کہ جب یہ لوگ اتنا امپورٹنٹ رول, ایک فیملی یونٹ کا اتنا امپورٹنٹ رول کی رسپانسبلٹی جب ایک خاتون لیتی ہے, ایک وائف اور ایک مدر لیتی ہے, دیٹ از دا پوائنٹ ویئر شی ڈیزروز ایکوٹی بیسڈ. ان کو اس وقت آپ کو, اور آپ ہمارے سننے والوں کو اگر ایکوٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ دیر از اے تھنگ کالڈ اکوالٹی, جدھر اگر آپ نے ایک 7 فٹ کی جگہ پر کسی کا لیول پہنچانا ہے 7 فٹ پر, اور ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, تو آپ اس کو بھی 2 فٹ کا ایک سٹیپر دیں اور عورت کو بھی 2 فٹ کا سٹیپر دیں, تو وہ آدمی
8 लंबा फुट पे रहेगा। चला जाएगा, और औरत 5 फुट की अगर है तो वो फिर 7 फुट तक रुक जाएगी। आपने क्या करना है कि 6 फुट का आदमी और 5 फुट की औरत को, एक को आपने 1 फुट का स्टेपर देना है, दूसरे को आपने 2 या 3 फुट का। दैट्स हाउ इक्विटी वर्क्स। जब एक खातून अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट टाइम, अपना इम्पॉर्टेंट एनर्जीज इस चीज़ पे ज़ाया करती है आपकी फैमिली यूनिट और आपकी सोसाइटी के लिए, तो फिर उसका और भी बड़ा हक बन जाता है इक्विटी लेवल पर। उसको जॉब्स मिलनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। दूसरा, फिज़िकली अनफिट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हैवी काम औरत क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि हमने उनके मसल्स ही नहीं डेवलप करवाए हुए। उस तरह से आप करवाएं ना, हैवी वेट लिफ्टर्स हैं ख़वातीन, क्योंकि वो उनके मसल्स ट्रेंड हैं। हमने बच्ची को नरम काम, घर में भी हैवी चीज़ें तो भाई तुम उठाओगे और हल्की चीज़ें तो बेटी तुम उठाओगी, या तुम हाथ मत लगाओ। हमने उनको डेवलप भी नहीं होने दिया। जिस तरीके से वो हम उनको डेवलप करना चाहें तो अब वो हैवी वेट लिफ्टर्स भी बन सकती हैं। सो इट्स आवर माइंड सेट, और ये माइंड सेट घर से बदलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो वक्त डिस्कशन तो ऐसी है कि इस पे बहुत और गुफ्तगू हो सकती है, बट टाइम आड़े आता है। बॉटम लाइन ये है कि जो भी कल्चरल नॉर्म है उसको तब्दील करना या बदलना तो शायद एक लंबा काम हो, लेकिन उसके अंदर कम से कम पूरी स्पेस देनी चाहिए, ताकि जो पोटेंशल है अपना, वो जो कुदरत ने, जो पैदा करने वाले ने औरत मर्द का लिहाज छोड़े बग़ैर एक पोटेंशल दे के पैदा किया है, वो ऑप्टिमाइज़ कर सके उसको। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।